وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے کہ ایک مسجد جس کے صحن میں مردہ دفن ہے، پختہ قبر ہے، غلاف چادر، کیوڑے گلاب اور اگربتی جلائی جاتی ہے، اور محراب میں توغرا لگا ہوا ہے یا غوث المدد کا، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسجد شرک کا اڈا ہے، کفر کا گہوارہ ہے اور الحاد و زندقہ کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے اللہ واحد پر ایمان رکھنے والے کو، موحدین کو، قرآن و سنت کے ماننے والوں کو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں شرک اور توحید کا گہوارہ مسجد یکجا نہیں ہو سکتے۔ قبر اور مسجد یکجا نہیں، اس لیے غیور مسلمانوں کو چاہیے کہ شرک کا ازالہ کرے، اور اگر ازالہ نہیں کر سکتے تو اس میں نماز کا بائیکاٹ کریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، للہ اللہ رب العالمین کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس کے محراب میں جو یا غوث المدد کا توغرا لگا ہوا ہے، یہ شرک کا غماز ہے اور کفر و زندقہ اور الحاد کا واضح ترین ثبوت ہے، اور اس کو چھونے والے یہ پلید، ناپاک، نجس اور شرک کے مرتکب ہیں، شرک کے مرتکب ہیں۔ اس لیے جو لوگ نادانی میں یہ کام انجام دے چکے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے اور توحید کا سبق دہرانا چاہیے، توحید کا سبق دہرانا چاہیے۔ اس لیے کہ مومن نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتا ہے، اور نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نماز کی ابتدا بھی رب کائنات کے نام سے، انتہا بھی رب کائنات کے نام سے۔ اس لیے مسجد بھی اللہ رب العالمین ہی کی۔ اب کسی بابے کی دہائی دینا، مردوں سے التجا اور فریاد کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، اور ہر رکعت میں مومن پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ جس بات کا اظہار اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنے والا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی یا غوث المدد پر ہاتھ لگا کر کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غور و فکر کے ناخن لو اور اللہ واحد کے بن جاؤ۔ تم اللہ رب العالمین کے بندے ہو، رب کائنات ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری عبادت کا حقدار الہکم الہ واحد، وہی الہ واحد ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ یہاں تک کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ، جن کی یہ لوگ دہائی دیا کرتے ہیں، انہوں نے غیر اللہ کی دہائی دینے والے کو مشرک قرار دیا ہے، ذلیل قرار دیا ہے، اور اجہل الناس، سب سے بڑا جاہل قرار دیا ہے۔
وَأَنْتَ يَا جَاهِلْ تَدَّعِي الْعِلْمِ، علم کا دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں تو جاہل ہے۔ یہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کے کلمات ہیں۔ اٹھاؤ الفتح الربانی صفحہ نمبر 16 اور 17، معلوم ہو جائے گا کہ یہ مشرکین نہ رب کے ماننے والے، نہ قرآن کے ماننے والے، نہ سنت کے ماننے والے، نہ نبی کے ماننے والے، نہ ائمہ کرام کے ماننے والے، نہ صحابہ کے منہج پر چلنے والے، اور نہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کے پیغام کو ماننے والے۔ یہ خواہشات کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں، اس لیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسلام میں الہ واحد کی دعائی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار ہی کو نہایت ہی خفیہ اور تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ پکارو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔